راولپنڈی میں ایک بزرگ تھے. بزرگ علم کے معنوں میں نہیں، عمر کے معنوں میں. بیچارے ساری عمر وسائل کی کمی کا شکار رہے. ایک بیٹا بڑا ہو گیا اور حساس نکلا. اس کو احساس تھا کہ میرے والدین نے بڑی غربت میں وقت گزارا ہے. تو ان دنوں، یہ میں لیٹ 70s کی بات کر رہا ہوں، گلف اور مڈل ایسٹ میں کنسٹرکشن ورک زوروں پر تھا. لوگوں کی وہاں ضرورت بہت ہوتی تھی. بچہ چلا گیا وہاں، اچھا سیٹ ہو گیا. تو اس زمانے میں وہ 5,000 روپے مہینہ والدین کو بھیجنے لگا. اس وقت کا 5,000 آج کے بہرحال لاکھ کے برابر تو تھا. لیکن وہ بزرگ ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے اخراجات کو بڑھایا نہیں. اخراجات وہیں رکھے جہاں تھے. تو جو پیسے بچ جاتے تھے اس سے محلے میں جو دوسرے لوگ تھے ان کی خدمت کر دیا کرتے تھے. نمازی بڑے پابند تھے اور مسجد میں نماز پڑھتے تھے. لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ خدمت کرتے ہیں، اپنے اخراجات وہی رکھیں اور جو فالتو پیسہ ہوتا ہے اس سے خدمت کر دیتے ہیں لوگوں کی. تو سڈنلی لوگوں نے دیکھا کہ بڑے پریشان نظر آنے لگے ہیں یہ صاحب. اور پھر کچھ دن کے بعد وہ نماز سے فارغ ہو کے مسجد کا جو ہال تھا اس میں داخل ہو جاتے تھے اور دروازے بند کر لیتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ پریشان ہیں ساتھی ہمارے، تو یہ چاہتے تھے ان کو ہیلپ کر دیں اگر کہیں کوئی ایسی پریشانی ہے جہاں یہ خدمت کر سکتے ہیں. وہ بتا نہیں رہے ہیں. تو آخر انہوں نے 4-5 لوگوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے یہ دیکھو کہ مسجد کے کمرے میں دروازہ بند کر کے کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے ظاہر یہ کیا کہ جیسے مسجد سے روانہ ہو گئے ہیں نماز پڑھ کے، لیکن 2 منٹ کے بعد واپس آ گئے اور وہ حسب معمول کمرے کے دروازے بند تھے. تو انہوں نے ذرا سا اس کو پش کیا تو دروازے میں درز پیدا ہو گئی. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بزرگ محراب جو بنی ہوتی امام کے لیے، اس محراب میں کھڑے ہیں قبلہ رو ہو کے، اور اس کی دیوار پہ زور سے ہاتھ مار مار کے بڑی بآواز بلند رب سے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اوے ربا، او تو دیکھدا نہیں، تینوں پتہ نہیں ہے میں وعدہ کیتا ہے اس بچی دی بیاہ دا، ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ. پیسے بھیج، میں ان دینے ہیں. تو بھید یہ کھلا کہ وہاں کہیں ان کے پڑوس میں کوئی بیوہ ہیں جو مالی لحاظ سے کوئی زیادہ فارچونیٹ نہیں تھی. ان کی بچی کی شادی تھی تو اس بیوہ نے کہیں ان سے ذکر کر دیا کہ رشتہ بڑا اچھا آیا ہے لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میرے پاس وسائل نہیں ہے کہ شادی کر پاؤں. تو انہوں نے کہیں اس سے کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں، میں تمہیں پیسے دے دوں گا. تو ان کو توقع یہی تھی کہ میرا بیٹا ریگولرلی ہر مہینے پیسے بھیج رہا ہے، میں دیتا رہوں گا، وہ پیسے پورے ہو جائیں گے. ادھر انہوں نے وعدہ کیا، ادھر بیٹے نے 3 مہینے سے پیسے ہی نہیں بھیجے. تو یوں یہ پریشان ہو گئے. تو اب یہ بڑے حیران ہوئے کہ رب سے مانگنے کا بھی یہ نیا طریقہ ہی ہم نے دیکھا. لیکن وہ ہوا یہ کہ جس دن انہوں نے یہ واقعہ دیکھا تو انہوں نے آپس میں تو فیصلہ کیا کہ ہم 20,000 روپے دے دیتے ہیں. لیکن وہ نوبت آنے سے پہلے ہی بیٹے نے وہ اکٹھے پیسے باپ کو بھیج دیے. تو انہوں نے وہ پیسے جا کے اس بیوہ کو دے دیے. شادی ہو گئی اس بچی کی. تو یہ قصہ سنانے سے مقصد میرا یہ تھا کہ گھبرائیے نہیں، دعا اتنے دشوار کام نہیں ہے. یہ دعا کا بڑا آسان ہے، کرنا صرف یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک جو رشتہ ہے وہ تھوڑا سا ایک نیا رشتہ پیدا کرنا پڑتا ہے. وہ رشتہ ہے
رب کا اور بندے کا، کہ ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے اور یہ یقین پیدا ہو جائے کہ وہ صرف اور صرف وہی میرا رب ہے، اور وہی میری ضروریات پوری کرنے والا ہے، وہی میری سننے والا ہے، اور وہی مجھے لک آفٹر کرنے والا ہے۔ ایمان ہم سب کا ہے یہ، لیکن یہ یقین پیدا ہو جائے جو نہیں ہے، تو جب یہ یقین بڑا پختہ ہو جائے گا تو پھر آدمی دائیں بائیں نہیں دیکھتا، پھر وہ اس 57 منزلہ بلڈنگ سے نیچے چھلانگ لگاتے ہوئے رب سے کہنے کے بعد سائٹ کو ہاتھ جوڑ کر نہیں کہتا کہ بھگوان تو بھی میرا خیال رکھنا، تو وہ پھر صرف رب کے پیچھے جاتا ہے۔ تو جب وہ رشتہ پیدا ہو جائے گا تو رب پر ایک مان پیدا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں یہ پنجابی کا لفظ آپ سمجھتے ہیں ہی نہیں، ایک مان آتا ہے دل میں کہ میرا رب تو سب سے بڑا ہے، میرا رب تو بے پناہ قسم کا امیر ہے، اور اس سے بہتر پالنے والا کوئی نہیں۔ تو جب ایسا رب ہے میرا تو مجھے پریشانی کاہے کی ہے؟ میرے اپنے کام تو میرے اپنے ہیں ہی، میرا رب تو ایسا جینرس ہے اور اتنا سخی دل ہے کہ میں تو اس کے دوسرے بندوں کے کام بھی اس سے کہہ سکتا ہوں کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ کام کر دے، اور وہ یقیناً میری سنے گا۔ یہ ایمان ہے، یہ یقین پختہ ہے دل میں کہ وہ یقیناً میری سن لے گا۔ تو پھر آدمی اس کو دل میں کہتا ہے، اب وہ میں تو چونکہ گناہگار آدمی ہوں، مسجد کا رخ بھی نہیں کبھی کیا زندگی بھر، شکل نہیں دیکھی مسجد کی ہوتی کیسی اندر سے، تو اس کے محراب پر میں ہاتھ مار کے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں دل کی مسجد میں تو ہاتھ مار کے کہہ سکتا ہوں کہ رب کیا کر رہا ہے، مروانا ہے مجھے، کر اس بندے کا کام آیا ہے۔ یہ گستاخی نہیں، یہ مان ہے اصل میں، کیونکہ یہ الفاظ گستاخی کے زمرے میں چلے جائیں گے اگر وہ ایمان نہ ہوا، دل میں یقین نہ ہوا، پھر یہ گستاخی ہو جائے گی۔ اگر وہ اس رشتے کا مان ہے کہ میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، تو یہ مان ہو جائے گا، اور مان کو رب بڑا پسند کرتا ہے۔ جب رب یہ دیکھ لے کہ اس بندے کا مجھ پر ایک مان ہے، اور اس مان کے تحت ہی آتا بالکل اسی طرح جس طرح ایک بیٹا اپنے باپ کے پاس جاتا ہے کہ اس کے دل میں بیٹے کے باپ کی عزت اور احترام بہت ہوتا ہے، ساتھ باپ سے سزا کا خوف بھی وہاں موجود ہوتا ہے، لیکن ایک فخر بھی ہوتا ہے کہ میرا باپ بہت پیسے والا ہے، امیر ہے، اور وہ میری ہر خواہش پوری کرتا ہے۔ تو وہ باپ کے پاس جا کے کہتا ہے کہ ڈیڈ مجھ کو یہ بائسیکل خرید دیں۔ وہ ڈیڈ بیچارہ میری طرح کا ہے کہ لنڈے کے کپڑے لے کے دھلا کے صاف پہنے ہوئے ہے، سفید پوشی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا بائسیکل کدھر سے لے دوں میں 3500 روپے کی؟ کہ نہیں، آپ کے پاس تو بہت پیسہ ہے، لے کے دیں، ابھی لے کے دیں مجھے۔ اب وہ گستاخی نہیں کر رہا ہوتا باپ کے ساتھ، وہ اس کا ایک مان ہے کہ میرا باپ ہے اور لے کے دے گا۔ عزت، احترام، ڈر اور خوف، وہ سب وہاں موجود ہوتا ہے اس کے دل میں بیٹے کے، اس کے باوجود وہ باپ سے ضد کر رہا ہوتا ہے لے کے دے مجھے، اور باپ لے کے دیتا ہے۔ پھر تو یہ والا مان جب لے کے بندہ اللہ کے پاس جائے اور اس سے دعا کرے کہ پروردگار یہ تیرا بندہ آیا ہے میرے پاس، ایک امید لے کے آیا ہے، تو مہربانی فرما اس بندے کا کام کر دے تاکہ اس کی امید نا امیدی میں نہ بدلے، اس کا دل نہ ٹوٹے، تو وہ مہربانی فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ مجھ کو کر دیں ریٹائر۔ تو بھائی یہ دعا کی گدی اور لیکچر میں کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا، میں اپنے آج ٹریڈ سیکرٹ کھول ہی دیتا ہوں آپ کے سامنے، جو دل میں آیا بول دیا۔
لیکچر ہو گیا. میں تو یوں ہی کرتا ہوں. آج تک سوچا ہی نہیں کہ میں غلط بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں. سند کے طور پہ ایک بڑے وکیل کو یہاں رکھتا ہوں اور ایک پی ایچ ڈی آدمی کو یہاں رکھتا ہوں. ان کو بلاتا ہوں کہ مجھے ڈھارس رہے کہ دو پڑھے لکھے لوگ سن رہے ہیں, انہوں نے غلطی نہیں نکالی, اس کا مطلب میں صحیح بول رہا ہوں. تو یہ اور بات ہے, یہ مروت میں چپ رہے ہیں اور میں غلط بولتا چلا جاؤں. تو لیکچر دینا بھی کوئی دشوار نہیں. ہمارے یہاں مارکیٹنگ کے اندر ایک تکنیک پڑھائی جاتی ہے, بہت سی چیزیں پڑھاتے ہیں. تو بہت سی تکنیکس ہیں. ایک تکنیک یہ بھی ہے کہ اگر, اور ایسا ہوتا ہے پریکٹیکل لائف میں نے خود بھگتا ہے ان چیزوں کو, کہ آپ گئے اپنی ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اپنی پروڈکٹ کو آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, کسی بڑے افسر کے پاس چلے گئے. یہ بات آج میں کہہ رہا ہوں, جب میں سرکاری افسر تھا اس وقت میں مانتا نہیں تھا کہ یہ سچ ہے, لیکن آج کہہ رہا ہوں کہ سچ ہے. اب وہ افسر کی ایک انا ہوتی ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, میں ہر سبجیکٹ کو سب سے بہتر جانتا ہوں. وہ مسٹر نو آل بنا ہوتا ہے. اب جب آپ اس کے پاس جا کے بیٹھے اور آپ نے کہا کہ صاحب یہ اس طرح سے یہ پروڈکٹ ہے اور اس طرح یہ کام آ جائے گی, What are you talking about? You think I don't know anything about it? یہ ایسا ہو نہیں سکتا, یہ تو اس طرح ہوگا. اب وہ آپ کو سن ہی نہیں رہا, اب اپنا لیکچر دیے جا رہا ہے جیسے میں یہاں بولتا رہتا ہوں. اب جو بات آپ کہتے ہیں وہ آپ کو ڈانٹ پلا دیتا ہے, سنتا ہی نہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو کہہ رہا ہے یہ کمبخت غلط کہہ رہا ہے, اس کو الف سے بے کا نہیں پتا کچھ بھی. اب ایسے آدمی کو چت کرنے کے لیے ٹیکسٹ بک میں ایک میتھڈ دیا ہے. وہ یہ ہے کہ ایسے بھاری بھرکم الفاظ اور ٹرمنالوجی بولنے لگیں آپ, جس کا خود آپ کو بھی نہیں پتا اور دنیا میں کہیں اس کا وجود ہی نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب وہ الفاظ ایسے ہیں جن کا دنیا میں وجود ہی نہیں, تو وہ افسر ڈیفینسو پر چلا جائے گا کہ جو ٹرم بول رہا ہے یہ تو مجھے نہیں آتی. تو وہ آپ سے اپنے کم علمی چھپانے کے لیے ایگری کر جائے گا فوراً, اور جہاں وہ آپ سے ایگری کر گیا آپ نے اپنی پروڈکٹ بیچ دی, سمجھ لیجیے. تو لیکچر کے اندر بھی نہایت آسان کام ہے کہ آڈینس ہیں, میں تو یہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ ایسی ٹرمنالوجی بولنی شروع کر دی جس کا وجود ہی کوئی نہیں. تو آپ نے بھی واہ واہ کی, کیونکہ نہ آپ کو پتا نہ مجھے خود پتا ہے میں بول کیا رہا ہوں. تو آپ نے واہ واہ کر دی, میرا کام چل گیا. تو لیکچر دینا تو نہایت آسان ہے, لیکچر دے ڈالیے. اب جیسے اگر میں یہ آپ سے کہہ دوں کہ صاحب نور تہ در تہ ہے, ایک ہے نور نبوت, اس نور کو نور توحید احاطہ کیے ہوئے ہے, اور نور توحید کو احاطہ کیا ہے نور توحید حقیقت نے. اور پھر فردر اس نور کو احاطہ کر لیا نور الہدا نے. نور الہدا کو احاطہ کیا ہے نور المروارید نے, اور نور المروارید گھیرا ہوا ہے نور القا نے, اور وہ اللہ کا نور ہے. تو یہ نور تہ در تہ موجود ہے. نور نبوت جو ہے یہ مخصوص ہے صرف انبیاء کرام کے لیے, رسولوں کے لیے, یہ ان پہ اترتا ہے. اسے نور الاولی بھی کہتے ہیں. پھر ایک نور ولایت ہے,
یہ مخصوص ہے اولیاء کرام کے لیے. اور تیسری قسم ہے نور المتقین. یہ صرف اور صرف مخصوص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب یہاں بہت ذکر ہوا کشف کا، آپ نے کتابوں میں بھی بہت پڑھا لفظ. تو آج یہ میں ایک حقیقت آپ پہ واضح کر دوں کہ نور الاولیٰ جو ہے اس کو نور الاول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اگرچہ خال اس ٹرم کے تحت آتا ہے. زیادہ تر جو کثرت استعمال میں ہے وہ نور الاولیٰ ہی ہے، لیکن نور اول کہیں کو آپ اگر کہیں لکھا ہوا پڑھیں تو آپ کو کنفیوژن نہ ہو، اس لیے وہ ٹرم بھی بتا رہا ہوں جو بہت کم استعمال ہوتی ہے. نور الاولیٰ کثرت سے استعمال ہوتی ہے ٹرم، اور نور الاول خال دکھائی دے گی آپ کو. در حقیقت وہی القا، الہام، رویا اور کشف، یہ سب نور الاول نور الاولیٰ اسی سے متعلق ہیں. یہ اسی سے چلتے ہیں. پھر جس کا تعلق اس سے نہیں اس کو کشف حاصل ہو نہیں پائے گا. کشف القبور بھی اسی سے تھی، اور کشف النور القلب جو دوسری قسم ہے کشف کی، اس کا تعلق بھی اسی سے ہے. تو جو کچھ اللہ دکھانا چاہے گا وہ اسی نور کے ذریعے سے دیکھے گا انسان. کیونکہ جب ہم بحر نور الالقا کا ذکر کر رہے تھے یہاں، تو میں نے ایک گزارش کی تھی کہ بحر نور الالقا سے 118 نہریں نکلتی ہیں، اور وہ 118 کی 118 نہریں علم کی نہریں ہیں. ان میں سے 4 کا تعلق عالم الغیب مشہود سے ہے، اور 114 کا تعلق باقی دوسرے علوم سے. پھر اس میں سے دوسرے علوم کی اور آگے شاخیں نکلتی ہیں، اور میں نے آپ سے پھر یہ عرض کیا تھا کہ ٹوٹل علوم کی تعداد کتنی ہے. یہ میرا خیال ہے کوئی 4-5 سنڈیز پہلے کی نشست میں گفتگو بھی تھی. وہ علوم کا ذکر تھا جس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو 4 نہریں ہیں جن کا تعلق عالم الغیب شہود سے ہے، یہ چاروں کی چاروں تعلق رکھتی ہیں براہ راست رب تعالیٰ سے. اور پھر اسی ضمن میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ 14 حروف مقطعات ہیں جن کا ذکر 29 صورتوں میں آیا ہے، سنگولر فارم میں اور کمپاؤنڈ. اور پھر میں یہ بھی اسی سلسلے میں عرض کیا تھا کہ جو اسماء الحسنہ کا ہم ذکر پڑھتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو اسماء الحسنہ سکھائے گئے تھے، وہ در حقیقت انہی حروف ہی میں چھپے ہوئے ہیں. یہ میں نے سب آپ سے گزارش کی تھی. یہ آج کی جو گفتگو میں کر رہا تھا نور کی، یہ اسی سے متعلق ہے. اصل میں اسی کا ایک حصہ ہے کہ وہاں سے نہریں نکلیں تو ان کی علوم کی میں قسموں میں چلا گیا اور بیان کرتا چلا گیا، لیکن جو نور کا ذکر تھا وہ وہیں رہ گیا. تو آج چونکہ وقت میرے پاس کم تھا، میں لیٹ ہو گیا اور آپ کو انتظار کی زحمت کرنا پڑی، تو یوں میں اس کو نور القا سے، اب یہ تو میں نے آپ کو اسینڈنگ آرڈر میں نور کا بتایا تھا. ڈسینڈنگ آرڈر میں جب ہم بات کریں گے اس کو تو نور القا، اس سے نکلا نور مروارید، اس سے پھر آگے نکلا نور الہدا. وہ پھر اس آرڈر میں ہم بات
کریں گے. میں اس کو روحانیت میں جیسے ہم اس کو لیتے ہیں میں اس طرح سے بات کر رہا تھا. وہ دائرے ہیں اصل میں. تو درمیان میں نور نبوت ہے، اس کے گرد دوسرا دائرہ جو آتا ہے باہر سرکل، اسے انسرکل کیے ہوئے ہے، وہ نور توحید ہے. اس کے بعد جو اسے انسرکل کیے ہوئے نور توحید کو وہ، اور اس کے بعد دوسرے تمام، حتیٰ کہ جو باہر جو بڑا سرکل بن جائے گا، دی لارجسٹ سرکل انسرکلنگ آل دی نور، وہ نور القا ہے. اور یہ نور القا وہی ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے بحر نور القا کے اندر، جو سمندر ہے جس کا ایک کنارہ مقام محمود سے ٹچ کرتا ہے، دوسرا کنارہ خط استوا کے پار دکھائی دیتا ہے. یہ وہی بحر نور القا کی بات کر رہا ہوں جس کا ذکر میں نے غالباً اب سے 2 مہینے 3 مہینے پہلے کیا تھا. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اس نور اولا کو ٹچ کیسے کیا جائے. اصل بات وہ ہے تو اس کا بڑا آسان سا کام ہے، اور مزہ یہ ہے کہ یہ جو آسان سا کام ہے یہ بالکل سامنے کی بات ہے، لیکن چونکہ مخفیات میں سے ہے اس لیے ادھر کو دھیان کسی کا نہیں جاتا. حروف مقطعات میں ایک لفظ عین آتا، وہ عین در حقیقت جس کو ڈپکٹ کر رہا ہے وہ ابد ہے. اور کوئی شخص ابد ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ عاجز نہ ہو جائے، وہ بھی عین سے. تو جب انسان عاجزی اختیار کر لے، لیکن وہ عاجزی حقیقی معنوں میں ہونی چاہیے، دل سے، زبان سے ہو یا نہ ہو، لیکن دل سے عاجزی ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ اب آپ بندگی کے قریب چلے گئے. ابد اور بندہ ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں، ابد عربی میں ہے، اور وہ حروف مقطعات کا ایک تو میں نے راز آج آپ کے سامنے رکھی دیا عین کا، وہ اصل میں ابد سے ادب کا ہے. تو اگر عاجزی انسان نے دل میں اختیار کر لی تو بندگی اختیار ہو جائے گی، اور جب بندگی اختیار آدمی کر لے گا تو وہ ٹوٹل رادر ایبسولوٹ سرنڈر میں چلا جائے گا. تو جہاں وہ ایبسولوٹ سرنڈر میں داخل ہوا وہیں وہ ٹوٹل سبمیشن میں چلا گیا. اور ٹوٹل سبمیشن اصل میں نام ہے بندگی کا. وہ بندگی کا مقام ہے جہاں ٹوٹل سبمیشن میں چلا جاتا ہے بندہ، جہاں انسان کی سوچ اس پر لکیر پھیر دیتا ہے، جہاں انسان اپنی خواہشات پر لکیر پھیر دیتا ہے، جہاں انسان اپنی ضروریات پر لکیر پھیر دیتا ہے. اس کی سوچ، اس کی خواہشات، اس کی ضروریات اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہیں کہ جو کچھ رب سے عطا ہوا اسی کو اپنے لیے اچھا اور کافی، دونوں ہی باتیں، اپنے لیے بہتر اور اپنے لیے کافی جان کے قبول کر لیا. تو یوں اپنی سوچ پہ لکیر پھیر دی، اپنی خواہشات پہ لکیر پھیر دی، اور اپنی ضروریات پر لکیر پھینک دی. تو یوں وہ ٹوٹل سبمیشن میں داخل ہو گیا. اور جہاں وہ ٹوٹل سبمیشن میں داخل ہوا وہاں بندگی کر لی، اور بندگی کر لی تو پھر رب کو پہنچا. اور جو ہی انسان رب کو پہنچا نور اول کو ٹچ کر لے گا، اور وہاں رب اپنی رحمت کے صدقے پھر احوال کھولے گئے بندے پر، اپنے پر، لیکن صرف اسی قدر
جس قدر وہ چاہے گا، تو انسان صاحب کشف کہلانے لگے گا، ٹائم اینڈ سپیس سے بیونڈ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں ایک پھر مقام آ جاتا ہے، اور وہ مقام یہ ہوتا ہے کہ انسان ان کشف و کرامات کو کہتا ہے ہٹا اس کو، مجھے نہیں چاہیے یہ کشف و کرامات تیری، مجھے تو اپنا پتہ کر، مجھے تیری دوستی چاہیے، تیرا قرب چاہیے۔ پھر انسان جب جو ہی اس مقام پر آتا ہے تو وہ کشف و کرامات سے دور بھاگنے لگتا ہے، اس کا ذکر بھی نہیں پھر سننا چاہتا کبھی۔ پہلے بہت شوق ہوتا ہے، پھر وہ اس کو کوئی اضافی چیز سمجھنے لگتا ہے کشف و کرامات کو، اور ان سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ اس لیے یہ حقیقت ہے کہ کشف و کرامات انسان کو ڈسٹریکٹ کر جاتی ہیں، اس راہ سے ہٹا دیتی ہیں جو رب کی قربت کی راہ ہے۔ انسان انہی میں کھو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس مقام پر آتے ہی ظرف اتنا بڑا ہو گیا ہوتا ہے انسان کا کہ وہ کشف و کرامات کو دور ہٹانے لگتا ہے، ان سے میں دور ہٹ جاؤں، یہ بیکار ہے میرے لیے، مجھے تو رب چاہیے، اس کی دوستی چاہیے۔ پھر اس کو فکر یار کی ہونے لگتی ہے کہ مجھے میرا دوست چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار پھر ملیں گے اور اس سلسلے میں ذکر ہوگا، اسی نور کے سلسلے میں۔ تو پھر نور ولایت کو ہم ڈسکس کریں گے ایٹ لینتھ، اور اس کے بعد پھر نور المتقین کو انشاءاللہ تعالی۔ یہ نان مسلمس کو بھی حاصل ہو سکتا ہے؟ صاحب میں اس سلسلے میں اس کا جواب میں بالکل آپ کو ٹو دا پوائنٹ اور پریسائزلی جواب اس کا میں بعد میں پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں ایک گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم جب تک اپنے ذہن سے یہ بات نہیں نکالیں گے کہ ہمارے علاوہ بھی جو دوسرے ادیان کے پیروکار ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور انسان ہیں، ہم انہی بھول بھلیوں میں، اور آپ کی سہولت کے لیے پنجابی میں بھی اس کو لفظ ادا کر دوں کہ کمنکیریوں میں پڑے رہ جائیں گے۔ یہ بھول بھلیوں میں ہم پھنسے ہی اس چکر میں ہیں کہ ہمارے ذہن میں سمہا اور the other ایک خیال یہ بیٹھ گیا کہ صرف ہم ہی انسان ہیں اور ہم ہی اللہ کے بندے ہیں، اور رب صرف ہمارا ہی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بہت کلیئرلی واضح لکھا ہے اللہ نے۔ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ہاں، صاحب کتاب میں کچھ لوگ صاحب علم ہوتے ہیں۔ بڑی واضح بات ہے قرآن کی۔ در حقیقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں ان تمام انبیاء کرام پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجے گئے، اور ہم ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور آخری نبی الزماں ہیں۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان تمام کتابوں پر جو قرآن پاک سے پہلے اتاری گئیں، اور ہم ایمان لائے قرآن پاک پر کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ یہ ہے اس طرح کا ایمان۔ تو جب ہم یہ تسلیم کر رہے ہیں اور ہماری ایمان کا حصہ ہے کہ قرآن پاک سے پہلی اتاری جانے والی کتابیں بھی رب کی ہیں، اسی کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء اکرام اور رسول اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں، تو ان کی سچائی پر ہمیں شبہ نہیں ہونا چاہیے۔
یہ اور بات ہے کہ جیسے یہاں اکثر ذکر ہوا کہ چونکہ رب تعالی ہمیں بھی یہ تلقین کرتا ہے کہ ہم اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کریں، تو خود رب نے جو پیغام بھیجے وہ اس دور میں بسنے والے لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق تھے، اور پیغام کے بعد پیغام آتا چلا گیا صحیفوں کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، اور اس کو ریمائنڈ کراتے رہے آ کے پیغمبر، حتیٰ کہ انسان کے ذہنی ارتقاء مکمل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو مکمل کر دیا اور اس کے بارے میں پھر ڈکلیئر کر دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ دیکھیے یہ ایک جملہ جو ہے کہ آج تم پر دین مکمل ہو گیا یا مکمل کر دیا گیا، بذات خود یہ بتاتا ہے کہ یہ قسطوں میں آیا ہے پیغام۔ تو جو لوگ اللہ کے پیغام کو فالو کر رہے ہیں، تو جس لیول کا وہ پیغام ہے کہ جس دور میں اترا اور اس زمانے میں جو انسان کے ذہنی معیار کی سطح تھی، تو اس کے فالوورز نے اگر غلطی کی ہے اور اللہ کے لیٹسٹ پیغام کو اور لیٹسٹ پیغمبر پر ایمان نہیں لائے ہیں، تو ان کو اتنا تو علم ملے گا جس لیول کا اس وقت کا پیغام تھا۔ تو در حقیقت there is a difference in degree, it's a matter of degree only. علم مسلمان کے پاس بھی ویسا ہی ہے بٹ آف اے گریٹر ڈگری، نصارہ کے پاس بھی علم وہی ہے بٹ آف اے لیسر ڈگری، یہود کے پاس بھی وہی علم ہے بٹ آف اے لیسر ڈگری ایز کمپیئر ٹو مسلمس۔ تو علم اہل کتاب کے پاس ہے، خود رب کا فیصلہ ہے، تو یہ ان کے پاس ہے کیونکہ وہ رب ہی کے پیغام کو فالو کر رہے ہیں، اگرچہ پرانے ایڈیشنز کو۔ جیسے کتاب کا ایڈیشن ہے نا، ایک ہی کتاب ہے لیکن اس کا ایڈیشن جو 1920 میں چھپا، اگر آپ کے پاس آپ کی لائبریری میں وہی ہے تو 1940 میں جو ایڈیشن چھپا اس میں 1-2 چیپٹر اضافہ ہو جائے گا، تو آپ کے پاس وہ اضافی چیپٹرز کا نالج نہیں ہوگا۔ تو پھر اس کا جو 1980 میں جو ایڈیشن آیا کتاب کا، اس میں مزید 2-4 چیپٹر ایڈ کر دیے گئے، یا کچھ تھیوریز جو اس دوران چینج ہوئی اس کو تبدیل کر کے اس میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو آپ 1920 کے ایڈیشن کو چمٹے ہوئے ہیں تو آپ کے پاس وہ علم نہیں ہوگا جو 1980 کے ایڈیشن کے اندر لکھا ہے۔ تو عقل مندی انسان کی یہی ہوتی اگر وہ لیٹسٹ ایڈیشن کو فالو کرتا چلا جاتا، تو راندہ درگاہ نہیں ہوتا جیسے یہ ہوئے۔ پھر ان کو سزا صرف اسی بات کی ملے گی کہ بعد میں آنے والی کتاب اور بعد میں آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ یہ ہے قصہ۔ جیسے بدھسٹ ہیں یا جیسے ہندو ہیں، ان کے پاس نہیں ہو سکتا، جو کتابی ہیں صرف ان کے پاس ہو سکتا ہے۔ صاحب یہ بات مجھے پٹوائیں گے مولانا حضرات کے ہاتھ سے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو ہندو دھرم ہے یہ الہامی ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس وقت ہندو مذہب دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے، یہ غالباً کہیں 5 اور 7 ہزار سال کے درمیان اس کی زندگی ہے۔ اس وقت انسان کی ذہنی سطح بہت نیچے تھی، اس کا ارتقاء نہیں ہوا تھا، یہ اسٹون ایج سے باہر نکلا ہی تھا۔ تو اس وقت جو پیغام نازل ہوا وہ اس وقت کے لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق تھا۔
لیکن چونکہ تعلیم نہیں تھی، انسان کے پاس وسائل نہیں تھے، تو انسان قدرتی آفات اور قدرت کی طرف سے آنے والی اور دوسری چیزوں کے رحم و کرم پر تھا، جنگلی جانوروں کے رحم و کرم پر تھا۔ تو غالباً ہوا یہ ہے کہ مذہب تو ان کو مل گیا بدھ، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ سانپ نے انہیں جب ڈسا اور اس کے سامنے انسان بے بس ہوا تو انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ باندھ دیے، عاجزی کا اظہار کیا، رفتہ رفتہ وہ رسم پوجا کی صورت اختیار کر گئی۔ گائے کے دودھ سے انہیں نہ صرف ان کا پیٹ بھرا بلکہ انہیں شفا بھی ملی، اس کی ڈراپنگ سے انہیں آگ جلانے کے لیے ایندھن مل گیا، اس کا گوشت کھانے کو مل گیا۔ تو یہ سمجھے کہ ہم اس کے دودھ اور گوشت پر پل رہے ہیں۔ تو جس طرح ماں کے دودھ پر بچہ پلتا ہے تو ہم گائے کے دودھ پہ پل رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو ماں بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ اپنی جہالت اور کم علمی کی وجہ سے یہ ان رسومات کے اندر آہستہ آہستہ داخل ہوتے چلے گئے، اور پھر ہوا یہ کہ جو ان کے یہاں پاورفل مذہبی شخصیات تھیں، جیسے ہمارے یہاں اولیاء اکرام ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے رتبہ دے دیا دیوتاؤں کا۔ پھر کچھ ان کے جو جینیس حضرات نکلے، انہوں نے رب تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو ایک شکل عطا کر دی بدھ کی صورت میں، اور ایک چیز سامنے رکھ کے اس کی پوجا شروع کر دی کہ یہ اللہ کا دولت دینے کا روپ ہے، اس کو لکشمی مان لیا۔ تو یہ اپنی جہالت اور اپنی کم علمی کی وجہ سے ان چیزوں میں داخل ہو گئے، اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رسومات اتنی پختہ ہو گئیں کہ وہ ان کے مذہب کا حصہ بن گئیں، اور اب آخر پر آ کے یہ صورتحال بنی کہ وہ مذہب نہیں رہا بلکہ رسومات کا مجموعہ بن گیا ہے۔ مذہب کا ایلیمنٹ ختم ہو کے وہ رسومات کا مجموعہ ہے اس وقت، کیونکہ الہامی مذاہب کی ایک نشانی بہت زبردست ہے کہ اس کے اندر جو ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کی لسٹ ہے وہ کامن ہے سب میں، آپ کبھی اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ اسلام میں جن جن چیزوں سے منع کیا ہے، اسلام سے پہلے آنے والے مذاہب جتنے بھی ہیں اس کے اندر انہی چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور جن چیزوں کے کرنے کی تلقین کی گئی ہے اس سے پہلے مذاہب میں بھی انہی کی تلقین ہے۔ تو ہندو مذہب کے اندر بھی ان کے یہاں پبلک ویلفیئر کا بہت بڑا کنسپٹ ہے، اور یہ ہندو پبلک ویلفیئر پر اپنی کمائی دل کھول کر خرچ کرتا ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے ہندو، اور بڑے کھلے دل سے کھلاتا ہے، ویسے کنجوس ہے ہندو، لیکن بھوکے کو کھانا کھلانے میں بہت جینرس ہے۔ آپ کبھی اس کو نوٹ کر لیجئے۔ بڑے کی تعظیم ان کے یہاں بہت ہے، ہندو کے یہاں شرک کی حد تک چلے جاتے ہیں تعظیم کرنے میں۔ یہ ایسی ان کی چیزیں جو اچھی ہیں ان کو اگر ہم دیکھ لیں بجائے صرف ان کی بری چیزوں کو دیکھنے کی، تو کچھ انسان پر انکشافات ہوتے ہیں۔ اور ایک میں آپ سے ضرور درخواست کروں گا کہ جس طرح سے سچا مسلمان ہے 1400 سال پہلے کا مسلمان، وہ دوسروں کی اچھائیوں پہ نظر رکھتا تھا۔ آج صورتحال ہماری بدلی، ہماری نظر سب سے پہلے دوسرے کی خامیوں پر جاتی ہے۔ آج ہمارے یہاں تحقیق ہوتی ہے دین پر، مذہب پر، تو ہم کمپیرزن میں جاتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجنز، اس کا نام ہم یہ دیتے ہیں۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا ادر وے راؤنڈ لے جائیں کہ ہم یہ کہیں کہ صاحب دوسرے مذاہب میں اور اسلام میں کامن چیزیں کیا ہیں، کامنلٹیز ہم ڈھونڈنی شروع کر دیں،
تو لوگ ہم سے دور بھاگیں گے نہیں کہ یہ تو ہمارے دشمن ہیں، یہ ہم میں خامیاں تلاش کرتے ہیں. لوگ ہمارے قریب آئیں گے کہ ان کے ساتھ تو ہماری بہت سی چیزیں کامن ہیں. تو ہم کانفلکٹ کا مذہب نہیں لائیں، بھائی چارے کا مذہب لے کر آئیں. اور یہ پیغام اسلام میں ہے بھائی چارے کا. یہ بھی میں عرض کر دوں، یہ میری اختراع نہیں ہے، اور اس کا میں ایک ثبوت دے سکتا ہوں کہ اللہ نے مسلمان کو منع کیا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو برا نہ کہو تاکہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا نہ کہے. اللہ نے ہم پہ یہ آبلیگیٹری کر دیا کہ ہم اپنے ملک میں رہنے والے نان مسلمز کی ورشپ پلیسز، ان کی عبادت گاہیں، ان کا احترام بھی کریں اور ان کی حفاظت بھی کریں. ہم دوسرے کے عقائد کا احترام کریں، ان کے مذہب کا مذاق نہ اڑائیں. یہ اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے. اور اللہ نے ہم پہ یہ بھی فرض کر دیا کہ اپنے ملک میں رہنے والے دوسرے نان مسلمز کو ہم ان کے مذہب پر چلنے کی نہ صرف آزادی دیں بلکہ ان کو سہولت فراہم کریں. یہ ہم پہ فرض ہے. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ رب تعالی مسلمان سے توقع کیا رکھتا ہے کہ ہم تنقید کی بجائے پرسنل ایگزامپل کا ایک معیار لے آئیں. نہیں، بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں. ہر آدمی اپنے اپنے انداز میں بڑی زبردست خدمت کر رہا ہے. در حقیقت ہوتا یہ ہے، ہر آدمی کو اللہ نے ذہن، سمجھ اور عقل عطا فرمائی ہے. اگر میں آپ کے پاس آ کے بڑے اخلاق سے آپ سے یہ کہوں کہ صاحب آپ کے اور میرے درمیان یہ چیزیں کامن ہیں، اور آخر پر یہ کہوں کہ لیکن یہ جو آپ یہ کام کرتے ہیں یہ آپ کیسے کرتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں فی الفور یہ ایک لہر اٹھے گی، برین ویو جسے ہم کہتے ہیں، کہ یہ بندہ جو کامن چیزیں مجھے گنوا رہا تھا اصل میں یہ مجھ پہ تنقید کرنے کے لیے سب کر رہا تھا. اگر میں یہ بات ہی نہ آپ سے کروں تو آپ اپنے گھر کا کوڑا سمیٹ کے میرے گھر کے آگے ڈال دیں تو میں جو سویپر ہے یا گاربیج کلیکٹر ہے اس کو یہ کہوں کہ بھائی یہ تم میرے پیسے لیتے ہو، اس کوڑے کے علیحدہ پیسے یہ لے لو. تو اب آپ پھینکتے رہیے اور وہ اٹھاتا رہے گا. ٹھیک ہے، آپ نے گھر اندر سے دھویا، سارا پانی آپ سڑک پر پھینک دیا آپ نے، اور میں روز سلپ ہوتا رہا تو ایک دن بھی میں آپ سے شکایت کرنے نہ گیا. آپ کی ذرا سی مشکل پر سب سے پہلے پہنچنے والا آدمی میں ہی ہوں. اس طرح کی اگر میں حرکتیں آپ سے کر رہا ہوں تو آپ کتنے دن اسلام سے دور رہ لیں گے؟ تو زیادہ سے زیادہ 2 سال 3 سال میں آپ اسلام قبول کر جائیں گے. تو لفظ تو ایک بھی میں نے نہیں ادا کیا. میں تو یہی کہتا رہا کہ نہیں آپ کا مذہب بڑا اچھا ہے، ضرور اس پہ عمل کیجیے. لیکن مسلمان میں نے کر لیا آپ کو. یہ در حقیقت ہم نے پہلے یہی انداز اپنایا تھا 1400 سال پہلے، تو کامیاب ہو گئے تھے. جب بغداد پہلی بار تباہ ہوا تو اس وقت یہ کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجنز بڑے زوروں پر تھی. دجلہ کے کنارے کئی روز مناظرے ہوا کرتے تھے. تو بغداد تباہ ہو گیا. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ جب دوسری بار تباہ ہوا تو اس وقت بھی مناظرے ہی ہوتے تھے وہاں. بغداد جب بھی تباہ ہوا ان مناظروں کے ہاتھوں ہوا، کیونکہ اس وقت سینٹر آف ایکٹیویٹی بغداد تھا اور سینٹر آف نالج بھی اس وقت بغداد ہی تھا. بغداد کی لائبریریاں دنیا کی بہترین لائبریریاں تھیں جو لوٹی گئیں، جلائی گئیں. دجلہ میں ہلاکو خان نے کتابیں بہا دی تھیں ساری. جب بغداد جلا ہے تو اس وقت بے پناہ کتابیں وہاں جل گئیں. بغداد کی لائبریری میں کتابیں بہت تھیں.
وعلیکم السلام جناب۔ شاہ صاحب، آپ نے بھی بتایا کہ ٹائم اینڈ اسپیس ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں جب آپ نور اولا تک پہنچ جائیں تو ٹائم اینڈ اسپیس کی ارریلیونس کا اطلاق صرف آپ کی روحانی ایگزسٹنس کے اوپر ہوتا ہے یا جسمانی پر بھی ہو سکتا ہے؟ موسٹلی اٹ از اسپرچل، کیونکہ فطرت کو ڈیفیٹ نہیں کرتا انسان، لا آف نیچر نہیں ٹوٹے گا، اس لیے وہ موسٹلی اسپرچل میں کہتا ہوں آپ سے۔ یہ جتنی واردات ہیں یہ سب روحانی ہیں۔ ایک واقعہ اور، یہ جو حضرت سلیمان کے زمانے کا واقعہ ہے، یہ کوٹ بہت ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک اور واقعہ میں پیش کر دیتا ہوں آپ سے۔ خیبر کے قلعے کا جو دروازہ ہے، جس کو کھولنے کے لیے درجنوں آدمی چاہیے تھے، اس کو ایک فرد واحد نے زمین پر بیٹھ کر بمائے چوکٹ اکھاڑ کے باہر پھینک دیا۔ اس کے وزن کا یہ اندازہ تھا۔ دیکھیے، یہ ایکسیپشنز ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، اس کے پیچھے مقصد کچھ اور ہے۔ وہ اللہ کی ربوبیت اور اس کی حقانیت، اس کو اسٹیبلش کرنے کی بات تھی۔ تو وہ ایکسیپشنز آئیں، اور ایکسیپشنز کبھی کوٹ نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح کا وہ واقعہ بھی ہے۔ آج بھی اگر آپ اس میں قلعہ خیبر پہ جائیں اور اس دروازے کو دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا کہ ایک انسان نے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اکھاڑا تھا اسے۔ کوئی انسان یہ کام بھی کر سکتا ہے، لیکن اکھاڑ پھینکا تھا۔ اس کی صحیح تعداد مجھے یاد نہیں رہے گی کہ کتنے درجن لوگ تھے جو دروازہ کھولتے تھے، کھلتا نہیں تھا ایک آدمی سے، تو اس کا ویٹ آپ دیکھ لیجئے کتنا ہوگا۔ ایک انسان نے اکھاڑ پھینکا تھا۔ اور وہ جو میں موسٹلی لفظ استعمال کر رہا تھا، وہ ایکسیپشنز کو کور کر رہا تھا کہ موسٹلی اٹ از اسپرچل۔ جی، میں نے یہ کنفرم کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے 4 اسماء حسنہ جو ہیں، ایک ہے اول اور ایک آخر اور ایک ظاہر اور باطن۔ یہ سمجھ نہیں آتا ظاہر اور باطن کیوں؟ کیونکہ یہ وحدت الوجود کا جو انہوں نے چلایا تھا پیچھے کافی عرصہ پہلے، تو وہ اس کو کمپیریزن کرتے ہیں کہ وہ ظاہر بھی ہے اور وہ باطن بھی ہے، تو یہ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ یہ انتہائی اختلافی مسئلہ ہے، اس پر کئی ہزار مسلمانوں کی جانیں جا چکی ہیں بیچاروں کی۔ اس پہ بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے درمیان فسادات ہوئے۔ ایسا اختلافی مسئلہ ہے۔ یہ ہے اصل میں مسئلہ ہمیں اوست اور مسئلہ ہمیں از اوست۔ لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسماء حسنہ جو ہیں، ظاہر اور باطن، اصل میں اول و آخر جو ہیں، یہ 2 اللہ تعالیٰ کے نام، وہ تو اتنے دشوار نہیں سمجھنا۔ وہ تو سیدھی سیدھی ایک بات ہے۔ وہ اول اس لیے ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو رب موجود تھا، اور پھر اسی نے یہ تمام کائنات تخلیق کی اپنے حکم کے ذریعے سے۔ یوں وہ اول ہے۔ اور آخر یہ ہے کہ جب قیامت آ جائے گی، یہ کائنات دوبارہ سے تباہ ہو چکی ہوگی، تو اس کائنات میں کچھ نہیں رہے گا، صرف اللہ ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ باقی سب کو فنا ہے، صرف اللہ ہی ہے جو غیر فانی ہے۔ تو یوں وہ آخر ہے۔ وہ تو اتنا دشوار کام نہیں۔ لیکن یہ ظاہر اور باطن کو جو آپ نے لنک کیا، مسئلہ ہمیں زوست اور ہمیں اوست سے، وہ شاید اس کا تعلق وہاں بنتا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہمیں اوست میں تو یہ ہے کہ اس کو ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہر چیز میں رب ہے، خود رب ہر چیز کے اندر موجود ہے۔ اور ہمیں اوست پر ایمان رکھنے والے لوگوں کا کہنا یہ ہے
کہ ہر چیز میں اللہ سرایت نہیں کیا ہوا، بلکہ ہر چیز من جانب اللہ ہے، اللہ ہی نے تخلیق کیا ہے ہر چیز کو. تو ظاہر اور باطن کا اس سے کوئی تعلق نہیں بنے گا. وہ مسئلہ اور ہے، اگر آپ چاہیں گے، اب چونکہ ویسے بھی 1 بج رہا ہے، تو اگر آپ نیکسٹ سنڈے تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے آپ اپنا سوال دوہرا دیجیے گا. میں ظاہر اور باطن پر ایک تفصیلی گفتگو ہم کر لیں گے جس حد تک میں کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے قطعی طور پر یہ دعویٰ نہیں کہ میں چیزیں جانتا ہوں. میں تو یوں کہیے سچ یہ ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں تو ایک طالب علم ہوں، میں تو وہ طالب علم بھی نہیں. میں تو بھی جس اسکول میں بیٹھ کے آدمی طالب علم کہلاتا ہے، میں تو اس کے دروازے تک نہیں پہنچ پایا. بہرحال اس کے باوجود جو کچھ مجھے معلوم ہے، جو کچھ میں بیان کر سکتا ہوں، وہ میں ضرور بیان کر دوں گا. یہ محمد ابن عربی صاحب اس مسئلے کو رائج کر گئے ہمیں اوسط کو، اور اس کے بعد جو مسلمانوں کے درمیان اختلافات ہوئے اور جو ہنگامے ہوئے، اس میں ہزار ہم مسلمان بیچارے جان کھو بیٹھے.